السلام علیکم دوستو، کئی پیشنٹس آ کے میرے کلینک پہ جب اپنا کوئی رشتہ دار وغیرہ جو ڈائبیٹک ہوتا ہے وہ چیک کرواتے ہیں اور ان کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، تو میں ہائی لیول دیکھ کے رینڈم اور HbA1c ہائی دیکھ کے تو ان کے جب منہ کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ رشتہ دار جو ریلیٹیوز ہیں جو اٹینڈنٹ وہ آئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ان دنوں ذرا ٹینشن ہے فیملی میں، تو یہ ٹینشن لے رہی ہیں یا لے رہے ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ سے شوگر لیول بڑھا ہوا ہے۔ دیکھیے دوستو، بات یہ ہے کہ سٹریس، ٹینشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شوگر لیول ڈسٹرب کرتی ہیں، ہائی کرتی ہیں، لیکن جو نان ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا جو نیولی ڈائگنوز پیشنٹس ہیں ان میں جو سٹریس ہے یا ٹینشن ہے وہ کوئی ایسے نہیں شوگر لیول ہائی کرتی کہ بندہ جو ہے وہ نارمل بندہ ڈائبیٹک پیشنٹ بن جائے۔ ہاں، اس صورت میں جب سٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن یا کوئی بھی مینٹل النس بہت لمبے عرصے تک رہے تو ویسے پیشنٹ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ ان کو شوگر کا مرض ہو جائے۔ لیکن ویسے جو انزائٹی یا ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے گھریلو یا کاروباری، تو اس سے بندہ ڈائبیٹک نہیں بنتا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آلریڈی وہ پیشنٹ ہے ٹائپ 2 کا، پری ڈائبٹیز کا یا ٹائپ 1 کا، اور اس کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کی گھریلو ٹینشن ہو گئی ہے، وہ سٹریس میں آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی دوائی جو ہے جو وہ کھا رہا ہے شوگر کنٹرول کے لیے، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اس کا شوگر لیول پہلے جو پریشانی سے پہلے جو عام طور پہ کنٹرول چل رہا ہوتا ہے وہ دوائی کھانے سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایفیکٹ اس سٹریس اور ٹینشن کا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ضرور یہ بات ہوتی ہے کہ جی سٹریس اور جو ٹینشن ہے وہ شوگر لیول بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، وہ انسان کی باڈی میں ایک خاص قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کورٹیسول ہارمون، وہ بڑھا دیتی ہے۔ اور کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ باڈی میں انسولین ریزسٹنس کاز کرتا ہے اور یہ انسان کے جسم میں شوگر لیول بڑھا دیتا ہے کورٹیسول۔ تو سٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے کورٹیسول لیولز ہائی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شوگر لیول ہائی ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو کنٹینیوس سٹریس میں ہوتے ہیں لوگ، جن میں کنٹینیوس کورٹیسول لیول جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، تو وہ ان کو پھر جو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں ڈائبٹیز نہ ہو جائے اگر وہ نارمل ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، کسی قسم کا سٹریس ہے تو اس سے نکلیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے نکلیں؟ تو میں ان کو دو باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ خیال کرنا چھوڑ دیں یا یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے، جو لوگ ہیں وہ اس وقت کیا کریں گے؟ وہ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر جب آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں گے خدا نخواستہ، یا آپ ذہنی الجھن آپ کو اس طریقے سے بیمار کر دے گی کہ آپ مینٹل النس کا شکار ہو کر بالکل کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے، تو اس صورت میں کیا وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ آ کر آپ کو پیسے دیں گے، یا وہ آپ کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے، یا آپ کو آ کر ہاسپٹل میں آپ کا علاج کرائیں گے اگر آپ خدا نخواستہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو کچھ کام نہیں آئیں گے آپ کے، تو ان کے بارے میں آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جی وہ یہ کیا کہیں گے، لوگ یہ کیا کہیں گے؟ تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر آپ اپنے آپ کو کی صحت خراب کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو رول کبھی بھی ادا نہیں کرنا۔ تو لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو پازیٹیو لگتا ہے، آپ وہ کریں۔ تو ایک بات میں یہ کرتا ہوں۔ دوسری بات میں جو ٹینشن والے، اسٹریس والے لوگوں کو، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جب کبھی اسٹریس ہو تو انزائٹی ہو تو آپ ویسے تو روٹین میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، آپ باہر نکل جایا کریں، کسی گراؤنڈ میں، کسی لان میں، کسی باغ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے تیز برسک واک شروع کر دیں یا کوئی ایکسرسائز شروع کر دیں، ایون کہ دوڑنا شروع کر دیں، ہلکی پھلکی جاگنگ شروع کر دیں۔ ایکسرسائز کرنے سے، واک کرنے سے یا کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے سٹریس بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں میں تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور ایک تو یہ میں مشورہ دیتا ہوں ایکسرسائز کرنے کا، اور دوسرا میں ان کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیو لوگوں سے ملیں، یعنی اپنا جو حلقہ احباب ہے وہ ایسے لوگوں کا رکھیں جو نیگیٹو بات نہ کریں، جو پازیٹیو ہوں، تاکہ آپ جب ان کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ میں بھی پازیٹیوٹی آئے،
پازیٹیوٹی انسان کو جو ہے وہ ٹینشن اور اسٹریس کم دیتی ہے، وہ امید دیتی ہے، بھروسہ دیتی ہے اللہ پہ۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔